اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور ایک کریم اور عظمت والے مہینے کی آمد ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ استقبال رمضان کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اس مہینے کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سننے والوں اور روایت کرنے والوں میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے، اور مشکات المصابیح کی کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1965 ہے، جس میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال ایھا الناس، اور آپ نے فرمایا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک بڑا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آ پہنچا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہر دن میں روزہ رکھنا اللہ نے فرض قرار دے دیا، اور راتوں کو نوافل ادا کرنا اس کو نفلی عبادت بنایا، اور اس کی بھی عظمت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور نفلی کام کرتا ہے، کوئی بھی نفلی صدقات، نفلی عبادت وہ کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو فرمایا وہ نفلی عبادت رمضان مبارک میں جب وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ نفلی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس میں 70
گناہ جو ہے وہ نیکیوں کے اجر کو اور فرائض کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پاکیزہ خطبہ مبارک ہے جس میں آپ نے رمضان المبارک کی ان برکات کو بیان فرمایا، اور پھر ہمارے کریم آقا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یعنی جو اس مہینے میں صبر کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات نفس پہ قابو کرتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو یاد رکھتا ہے، اس مہینے کی برکتوں کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا وہ صبر کرتا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ، یہ صرف اپنے لیے کوئی جو ہے وہ زندگی گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ مواسات کا ہے، ہمدردی کا ہے، غم گساری کا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے کا دکھ بانٹنے والے بن جائیں، ان کے غموں اور خوشیوں میں شریک ہونے والے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والے۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، پھر خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے برکت عطا فرما دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جو اس مہینے میں کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اور تیسرا ثواب افطاری کروانے والوں کو یہ ملے گا کہ جو روزے کا ثواب اس کو ملا ہے جسے آپ افطاری کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی عطا فرمائے، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کو بھی وہ ثواب عطا کرے گا جو اس کو روزہ افطار کروا رہا ہے۔ تو یہ اس مہینے میں، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ وسائل نہ ہوں کہ ہم کسی کو افطار کروا سکیں یا اس کے لیے اس کی بھوک مٹانے کا بندوبست کر سکیں، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم تو اتنے اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے کہ ہم میں سے ہر بندہ کسی کو افطاری کروا سکے۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء، فرمایا یہاں افطاری کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس کو زیادہ کھانے کے لیے دو، فرمایا جو ایک گھونٹ دودھ سے افطاری کروائے یا ایک کھجور سے افطاری کروائے یا ایک گھونٹ پانی کے اوپر بھی کسی کو افطاری کروائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے شہر رمضان المبارک کی۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَزْمَعُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جس نے کسی کو سیراب کر دیا، اس کو اتنا کھلایا کہ وہ سیر ہو گیا اور اس کی جملہ ضروریات پوری کر دی، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے وہ جام طہور عطا کرے گا کہ اس کی ساری پیاس دور ہو جائے گی، وہ جنتی ہو جائے گا، اسے میرے حوض کوثر سے شراب اور جو ہے وہ خاص شراب طہور جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ ہے جو ہر سال ہم یاد کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی برکتوں میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پڑھ کے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ کی غلامی عطا فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیں دریوزہ گھر بنایا کہ یہاں تو ایک روزے پہ، ایک گھونٹ کسی کو پانی پلانے پہ، ایک کھجور افطار کروانے پہ اللہ رب العزت گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ کتنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو تیاری ہمیں کرنی چاہیے وہ تیاری معنوی بھی ہے، وہ تیاری جسمانی بھی ہے، وہ تیاری روحانی بھی ہے۔ اس تیاری میں سے سب سے پہلی چیز ہے اپنی نیت کی اصلاح کر لینا، یعنی رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے انسان یہ نیت کرے کہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا،
میں رمضان کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے کہہ دیں انشاءاللہ مفید بناؤں گا، اور اطاعت میں، بندگی میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و فکر میں رمضان کی یہ ساعتیں میں بسر کروں گا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ فرمایا کتنے ہی چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں کہ نیت ان کو بڑا بنا دیتی، اور کتنے ہی بڑے کام ایسے ہوتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے وہ اس کے نزدیک چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جو انسان یہ نیت کرے کہ بھائی رمضان ہر دفعہ آتا ہے، اس دفعہ بھی آ گیا، معمول کی بات ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص نیت نہ کرے، تو اس کی نظر میں وہ بڑا کام بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چھوٹے سے کام کے لیے نیت خالص کر لیتا ہے تو فرمایا اس کے اس چھوٹے کام کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے، اور اسی میں اس کے لیے برکتیں رکھ دی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ نیت کریں کہ ہم رمضان المبارک کو طاعت میں، بندگی میں اور عبادت میں بسر کریں گے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معمول ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے، سحری ہوتی ہے، افطار ہوتا ہے، روزے ختم ہو جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو میں یہاں ایک خوبصورت جملہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کا عرض کرتا ہوں۔ آپ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یلقی فی قلبک حسب نیتک معانی متجددہ من رمضان۔ فرمایا رمضان تو وہی ہے جو آ رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ معمول ہے۔ اگر تیری نیت اچھی ہوگی تو اللہ ہر روزے میں تیرے دل میں نئی روحانیت القاء فرمائے گا، نئے معانی القاء فرمائے گا، تجھے اس کی ایک نئی کیفیت جو ہے وہ نصیب ہونی شروع ہو جائے گی۔ لہذا یہ نہ سمجھ کہ یہ وہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی نعمت آئی ہے، یہ نیا فضل ہوا ہے۔ اس رمضان المبارک کا ہر لمحہ پہلے سے تیرے لیے اعلیٰ ہونے والا ہے اگر تیری نیت درست ہے۔ اور پھر اس پہ جو استدلال کیا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے حبیب خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، کہ ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، اور وہ نہریں باغات کے نیچے بہ رہی ہوں گی، اور اس کو یہ نعمتیں بخشی جائیں گی۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، کہ جب بھی انہیں جنت کی کوئی نعمت دی جائے گی، ان کے سامنے جنت کا کوئی کھانا، کوئی نعمت آئے گی، تو وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، یہ تو وہی نعمت ہے جو پہلے عطا کی گئی، اس کا رنگ، اس کی شباہت بالکل اسی طرح ہے جو نعمت ہمیں پہلے ملی، یہ پھر وہی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ اس کی شکل تو پہلے والے کی طرح ہوگی لیکن اس نعمت کا ذائقہ پہلے والا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ جدا گانا ہوگا، اس کی کیفیت نرالی ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو وہی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت کا ذائقہ اور اس کی کیفیت پہلے سے اعلیٰ ہوگی۔ اور پھر فرمایا آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ساری نعمتیں جوڑا جوڑا ہوں گی، اور آگے فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو حضرت امام غزالی نے لکھا کہ خلود تب ہی اچھا ہے جب نعمتیں متجدد ہوتی رہیں، تب ہی خلود کا نفع حاصل ہوتا ہے کہ جب نعمت ہر لمحہ متجدد ہوتی رہے۔ تو فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ رمضان بھی پہلے رمضان کی مانند ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ یہ سمجھے کہ یہ مشابہ ہے روزے کے وقت میں، سحر اور افطار میں، لیکن اس کی کیفیت پہلے سے جدا گانا ہے۔ ہر روزہ ایک نئی نعمت ہے اور ہر نعمت کی ایک نئی کیفیت ہے۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس نعمت کو وصول کرنے کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرتے چلے جائیں۔ پھر دوسری تیاری کے حوالے سے جو بات فرمائی کہ التدریب الروحی والعبادی فی شعبان، کہ بندہ مومن شعبان کے مہینے میں روحانی اور عبادت کی پریکٹس جو ہے وہ زیادہ کر دے۔ پھر بعض علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص جس نے کھیلوں کے کسی مقابلے میں حصہ لینا ہو تو وہ رمضان المبارک جو ہے وہ یا اس کھیل کے مقابلے کے شروع کے اندر ہی دوڑنا اچانک شروع کر دے اور پہلے اس کی کوئی پریکٹس نہ ہو، تو پھر کبھی بھی اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس کا سانس پھول جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے تلاوت قرآن کا آغاز کیا جائے، نوافل پڑھ لیے جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لی جائے
کہ یا اللہ مجھے رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میں اس میں سے خالی دامن واپس نہ نکلوں، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے اوپر فضل و کرم فرما، تو اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ اس عظیم نعمت کے لیے تیار کرنا شروع کر دے۔ پھر 4 دعائیں ذکر فرمائی، فرمایا کہ یہ 4 وہ دعائیں ہیں جو رمضان داخل ہونے سے پہلے مانگ لینی چاہیے، اور یہ دعائیں تو معروف ہیں لیکن ان کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات سے ہے کہ جو کسی نئی نعمت سے پہلے حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو آئیے مل کے ہم وہ 4 دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی دعا یہ ذکر فرمائی، پڑھیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر دوسری دعا یہ ذکر فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور تیسری دعا حدیث پاک سے جو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کو حضور نے دعا یاد کروائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور چوتھی دعا یہ ذکر فرمائی، اللہم انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو حضرات محترم، دعاؤں کا کثرت سے اس مہینے میں اہتمام کیا جائے۔ بعض علماء نے اپنے رمضان المبارک کی ڈائریوں میں یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا یہ معمول تھا، بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان آنے سے پہلے دعائیں جمع کر کے رکھتے تھے کہ اس دفعہ جب رمضان آئے گا ہم اپنے رب سے یہ مانگیں گے، یہ طلب کریں گے، اس کریم آقا کی بارگاہ میں یوں عرض گزاری پیش کریں گے۔ تو وہ جمع کر لیتے تھے کہ ہم نے یوں مانگنا ہے، یوں مانگنا ہے، اور پھر رمضان کے ہر دن ان دعاؤں پہ اصرار کرتے رہتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دریوزہ گری کرتے رہتے، بار بار مانگتے رہتے۔ تو یوں رمضان ختم ہونے سے پہلے اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی حاصل کر لیتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کیا مانگا جائے؟ اتقم من النار، جہنم کی آگ سے چھٹکارا۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں، ہمارے خاندان کو اتقم من النار عطا فرما۔ کیا مانگا جائے؟ تقوی، احسان اور نور قلب مانگا جائے۔ کیا مانگا جائے؟ ایمان اور وہ کیفیت مانگی جائے کہ راتوں کے قیام میں اللہ رب العزت ہمیں وہ خاص کرم نوازیاں نصیب فرمائے۔ تو یہ مختلف دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مستقبل کے منصوبہ جات کے لیے۔ جو آپ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں وہ کریم ذات ہے۔ اور حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں سورہ بقرہ کی تفسیر لکھتے ہوئے جب آیات سیام آئیں، آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، آپ نے یہ جملہ لکھا، فرمایا غور کرو کہ اللہ رب العزت نے دعا والی آیت کو کہاں پہ رکھا ہے، دعا والی آیت کو کہاں پہ رکھا؟ فرمایا پہلے بھی 2 آیتیں رمضان کی ہیں اور بعد میں بھی 2 آیتیں رمضان کی ہیں۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تو پہلے رمضان کی آیات، بعد میں رمضان کی آیات، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اور ان دونوں آیتوں کے درمیان میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ان کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں، بس یہ مجھ سے مانگیں، جو مانگنا ہے وہ طلب کریں۔ تو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا آیات سیام کے درمیان آنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سارا سال ہی سنتا ہے، لیکن جتنا رمضان میں سنتا ہے اتنا کہیں اور نہیں سنتا۔ اس لیے رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا موسم ہے، یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔